حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات قریب تھی اور ان کی آنکھیں ابھی کھلی تھی تو میں بھاگی بھاگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور انہیں بلا کر لائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میرے شوہر کی کھلی آنکھیں ہاتھ سے بند کر کے فرمانے لگے، جب ملک الموت انسان کی روح کو لے جاتا ہے تو ساتھ ہی آنکھوں کی روشنی بھی چلی جاتی ہے۔ گھر والوں نے یہ الفاظ سنے تو زور زور سے رونے لگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرنے والے کے پاس چیخ و پکار نہ کرو، اسے اچھے الفاظ میں یاد کرو، کیونکہ مرنے والے کے قریب فرشتے موجود ہوتے ہیں اور میت ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں اور میت کے ارد گرد بیٹھے لوگوں کی باتوں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دے اور ان کا مرتبہ بلند فرما کہ ان لوگوں میں ان کا شمار فرما دے جن کو راہ مستقیم دکھائی گئی، اور ان کی پسماندگان کی کارساز فرما، اور اسے سے تمام جہانوں کے پروردگار ہم کو اور ان کو بخش دے اور ان کی قبر میں کشادگی فرما اور اس کو نور سے منور کر دے۔ اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انسان کے لیے سب سے خطرناک پہلی منزل قبر ہے۔ اگر انسان اپنی پہلی منزل قبر کے عذاب سے بچ جائے تو اس کے لیے باقی سب منزلیں پار کرنا کوئی مشکل نہیں رہ جاتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد بہت سی منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں، جن میں سب سے پہلے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اگر انسان قبر کی سختی سے بچ جائے تو دوسری منازل اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کا عذاب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم میت کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اپنے رب کریم سے دعا فرماتا کہ وہ آپ کو بھی قبر کے عذاب سے آگاہ کر دے، جس طرح میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ اکرام کو قبر کے عذاب سے آگاہ کرتے تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت محمد کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد قبر انسان کی پہلی سیڑھی ہے۔ جس بندے کی یہ منزل آسان ہو گئی تو باقی سب منزلیں اس کے لیے آسان کر دی جائیں گی۔ جس نے اس منزل سے آسانی حاصل نہ کی تو اس کے لیے دوسری منازل عبور کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج تک قبر سے سخت ترین منظر کبھی نہیں دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میت کو جب قبر میں داخل کر کے گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو میت لوگوں کے چلنے کی آواز کو اچھی طرح سن رہی ہوتی ہے۔ اگر مرنے والا سچا مسلمان ہے تو نماز اس کے سر کی طرف، روزہ اس کی دائیں ہاتھ، زکوٰۃ اس کی بائیں ہاتھ، اور دوسرے جتنے بھی اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں تو وہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب بھی قبر کا عذاب اس کے پاس آتا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات اور اس کے نیک اعمال اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم عنقریب یہ کام کر لو گے۔ پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تمہیں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ گواہی دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا دین لے کر تشریف لائے۔ پھر اسے بولا جائے گا کہ اس یقین کے ساتھ تم حیات رہے اور اس پر ہی تم کو دنیا سے اٹھایا گیا اور اسی امر کے مطابق تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ سب باتوں کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے
وہ جنت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کو جہنم کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تیرے نامہ اعمال اچھے نہ ہوتے تو تم کو جہنم کے گہرے حصے کو اور اس پر ہی تم کو دنیا سے اٹھا لیا اور اس کے مطابق تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ سب باتوں کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ وہ جنت دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کو جہنم کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تیرے نامہ اعمال اچھے نہ ہوتے تو تم کو جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا جاتا۔ نیک بندے کی قبر کو اللہ تعالیٰ کشادہ اور نور سے منور فرما دیتا ہے۔ روح کو اعلیٰ قسم کا عطر لگا کر پاکیزہ جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ کافروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، بائیں جانب سے آتا ہے تو اس طرف بھی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو اس جانب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، بس وہ خوف زدہ اور سہمے ہوئے بیٹھتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ اسے ان کا نام نہیں سوجھے گا، یہاں تک کہ اس کو بتایا جائے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو وہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم، لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے میں نے سنا تھا، چنانچہ میں نے بھی ان کی طرح کہہ دیا تھا۔ اسے کہا جاتا ہے تو ایسی بات پر زندہ رہا اور اسی بات پر تجھے موت آئی اور انشاءاللہ اسی حالت میں دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تو فرما برداری کرتا تو جنت میں یہ ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری آخرت کو سنوارنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔